السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں نعیم زبیری۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ قومی اسمبلی نے ملک کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے باہر نکالنے کے لیے FATF کے تقاضوں کو پورا کرنے سے متعلق آج 4 بلوں کی منظوری دی۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت کرونا وائرس کی صورتحال میں بہتری کے بعد تعلیمی ادارے اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے دوبارہ کھولنے پر غور کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے لوگوں کے درمیان کاروباری سطح پر تعلقات کو مضبوط بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ عمران خان نے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے لیے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر کے تنازع کے حل کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ صدر نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ وزیر خارجہ نے بین الپارلیمانی یونین کی صدر کے ساتھ اپنی ملاقات میں کہا ہے کہ بھارتی ہندوتوا نظریہ اور بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں یک طرفہ غیر قانونی اقدامات سے پورے خطے کو خطرہ لاحق ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی انتظامیہ نے پاکستان کے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم کشمیری طلباء کو مقبوضہ علاقے میں واپسی پر اذیتیں دینا شروع کر دی ہیں۔ آج افغانستان کے مشرقی صوبے غزنی میں خودکش کار بم دھماکے میں افغان نیشنل سیکورٹی فورس کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ فلپائن کے صوبے سلو میں 2 بم دھماکوں میں 15 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ تم نہایت فضول خرچ ہوتے جا رہے ہو۔ اس کال کا 1 روپیہ میں نے تمہاری تنخواہ میں سے کاٹ لیا، رجسٹر میں لکھ دینا، سمجھے؟ میم رجسٹر میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، 1 روپیہ میرے پاس ہے، آپ چاہیں تو کیش لے لیجیے۔ یہ آواز تھی ٹی وی کے مشہور اداکار جمشید انصاری کی، جن کی آج 15ویں برسی منائی گئی۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے نعیم زبیری۔ قومی اسمبلی نے ملک کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے باہر نکالنے کے لیے FATF کے تقاضوں کو پورا کرنے سے متعلق آج 4 بلوں کی منظوری دی۔ پارلیمانی امور کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر کی طرف سے پیش کیے گئے بلوں میں محدود قرضہ جات شراکت داری ترمیمی بل مجریہ 2020، کمپنیوں کا ترمیمی بل مجریہ 2020، انسداد منی لانڈرنگ دوسرا ترمیمی بل مجریہ 2020 اور اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وقف املاک بل مجریہ 2020 شامل ہیں۔ محدود قرضہ جات شراکت داری ترمیمی بل مجریہ 2020، کمپنیوں کا ترمیمی بل مجریہ 2020، انسداد منی لانڈرنگ اور موجودہ قوانین کو مضبوط بنا کر دہشت گردوں کی مالی معاونت کی روک تھام کے حوالے سے FATF کی تجاویز کے ساتھ مطابقت یقینی بنائے گی۔ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری وقف املاک بل مجریہ 2020 کا مقصد وفاقی دارالحکومت میں وقف املاک کا مناسب انتظام و انصرام اور نگرانی ہے۔ حزب اختلاف کی طرف سے پیش کی گئی تمام ترامیم کو ایوان میں کثرت رائے سے مسترد کر دیا گیا۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے پر غور کر رہی ہے۔ ایوان میں آج ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود نے کہا کہ ایک مشاورتی اجلاس آئندہ ماہ کی 7 تاریخ کو ہوگا، جس میں اسکولوں کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ ایوان کا اجلاس محرم الحرام کے احترام میں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے۔ سینٹ میں آج 3 قراردادوں کی منظوری دی گئی۔ پہلی قرارداد میں ایوان نے سفارش کی کہ حکومت جرائم کے شبے میں گرفتار کیے گئے کم عمر افراد کے الگ حراستی مقامات کے قیام کے لیے ضروری اقدامات کرے تاکہ انہیں دارالحکومت اسلام آباد میں تمام پولیس اسٹیشنز کے حراستی مراکز میں بالغ جرائم پیشہ افراد سے علیحدہ رکھا جا سکے۔ دوسری قرارداد میں حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ خصوصاً الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے کی ثقافتی اور سماجی اقدار کے فروغ کے لیے ضروری اقدامات کرے تاکہ ہمارے معاشرے اور ملک کے مثبت تشخص کو پیش اور فروغ دیا جا سکے۔ تیسری قرارداد میں ایوان نے حکومت سے کہا کہ وہ لارج ٹیکس پیئرز یونٹ کے دفاتر کو کوئٹہ سے کراچی اور پشاور سے اسلام آباد منتقلی کے فیصلے کو واپس لے۔ ادھر سینٹ نے آج 3 بل منظور کیے۔ پہلا اسلام آباد ہائی کورٹ ترمیمی بل 2020 سینیٹر محمد جاوید عباسی کی جانب سے پیش کیا گیا، جس کا مقصد آئین کی شق 193(2) کے تحت اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی صوبائی ہائی کورٹس میں تعیناتی کے معیار کے تناظر میں ہوگی۔ دوسرا بل سینیٹر فیصل جاوید کی جانب سے صوبائی موٹر وہیکلز ترمیمی بل 2020 پیش کیا گیا۔
تیسرا بل سینیٹر پروفیسر ڈاکٹر مہرتاج روغانی کی جانب سے یونانی، آیورویدک اور ہومیوپیتھی پریکٹیشنرز ترمیمی بل 2019 پیش کیا گیا۔ پارلیمانی امور کے وزیر مملکت علی محمد خان نے کہا ہے کہ بھارت سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آبی جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ سینیٹر گیان چند کی جانب سے قرارداد پیش کرنے پر انہوں نے کہا کہ بھارت میزائل ٹیکنالوجی میں پاکستان سے بہت پیچھے ہے، اسی لیے وہ آبی جنگ کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے گزشتہ حکومتیں ملک میں آبی قلت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے طویل دورانیے کے منصوبے تیار کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ وزیر مملکت نے کہا کہ حکومت آبی بحران پر قابو پانے کے لیے تمام تر ممکنہ کوششیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مومند اور بھاشا ڈیموں پر کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ایوان کا اجلاس اب کل شام 4 بجے ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ پاکستان اور چین کے عوام کے درمیان کاروباری سطح پر تعلقات کو مضبوط بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ وہ چینی سفیر یاؤ جینگ کے ہمراہ چینی سرمایہ کاروں کے ایک وفد سے باتیں کر رہے تھے، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ معروف چینی کمپنیوں کے نمائندوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان چین کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط بنانے کو خصوصی اہمیت دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے چینی سرمایہ کاروں کو یقین دلایا کہ ان کی حکومت انہیں ہر ممکن سہولت ترجیحی بنیادوں پر فراہم کرے گی۔ انہوں نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ پاکستان اور چین کا مستقبل یکساں ہے۔ وزیر اعظم نے چین کے تجارتی مراکز سے کہا کہ وہ پاکستان میں اپنے علاقائی دفاتر قائم کریں۔ چینی سرمایہ کاروں نے پاکستان میں چینی سرمایہ کاروں اور تاجر برادری کو سہولیات کی فراہمی میں ذاتی دلچسپی لینے پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ شرکاء نے موجودہ حکومت کی کاروبار دوست پالیسیوں، خصوصاً کاروبار میں آسانی کی فراہمی کی پالیسیوں پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے چینی سفیر نے کہا کہ پالیسی اور عمل درآمد کی سطح پر متعارف کرائی گئی مختلف پالیسیوں نے چین کی تاجر برادری کے اعتماد میں اضافہ کر دیا ہے اور پاکستان کو کورونا وائرس کے بعد ترقی میں ایک بڑے شراکت دار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کے قومی اور صوبائی اسمبلی کے ارکان نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان سے الگ الگ ملاقات کی۔ انہوں نے وزیر اعظم سے اپنے حلقوں میں ترقیاتی کاموں سے متعلقہ امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم کے ڈیلیوری یونٹ کو ایف بی آر کے افسران کی کارکردگی سے متعلق رپورٹ موصول ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایف بی آر کے 10 اعلیٰ افسران کو ان کی ناقص کارکردگی پر سخت تنبیہ کی گئی ہے اور انہیں خصوصاً عوام کی شکایات دور کرنے کے حوالے سے اپنی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وزیر اعظم آفس نے ایف بی آر کے چیئرمین کو 556 شکایات کو دوبارہ کھولنے اور میرٹ کی بنیاد پر ان کو حل کرنے کی ہدایت کی۔ رپورٹ میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران کی تعریف بھی کی گئی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر شبلی فراز نے کہا ہے کہ حکومت توانائی کے شعبے سمیت ریاستی اداروں کی کارکردگی بہتر بنانے پر توجہ دے رہی ہے۔ صنعتوں کے وزیر حماد اظہر کے ہمراہ آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے توانائی کے شعبے کو بہتر بنانا ملک کی معیشت میں بہتری کے لیے نہایت اہم ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ اس سلسلے میں پہلے کیے گئے مہنگے معاہدوں کا نقصان پورا کرنے کے لیے بجلی پیدا کرنے والی نجی کمپنیوں کے ساتھ نئے معاہدے کیے جائیں گے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ یہ مہنگے معاہدے دیر پا نہیں تھے اور ان کا مقصد سرمایہ کاروں سے ذاتی فائدہ حاصل کرنا تھا اور لوگوں کو مہنگی بجلی کا بوجھ اٹھانا پڑا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ حکومت کی نئی قابل تجدید توانائی کی پالیسی کے تحت مقامی ذرائع سے زیادہ توانائی پیدا کرنے کے لیے مختلف ذرائع پر توجہ دی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما شہباز شریف کے بیانات کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مختلف اداروں کی تباہی کی ذمہ دار حزب اختلاف ہے۔ جو چیزیں، جو مسائل اس وقت ملک میں پائے جاتے ہیں، چاہے وہ اداروں کا مفلوج ہونا ہو، چاہے وہ ایک تعلیم کا نظام، چاہے وہ صحت کا نظام ہو، چاہے وہ ملک کا اوور آل ایک انفراسٹرکچر ہو، اس کے تباہی کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں جن کو کہ عوام نے رد کر دیا۔ حماد اظہر نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی بدعنوانی کی وجہ سے ہمیں معاشی بہتری کے لیے سخت فیصلے کرنا پڑ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ بڑے سالوں کے بعد پاکستان کا پرائمری اکاؤنٹ سرپلس میں ہے۔ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر سے کم ہو کے 3 ارب ڈالر پہ آ گیا 2 سال میں۔ اس مہینے جو پچھلا مہینہ جولائی کا گزرا ہے اس میں الحمدللہ ہم 450 ملین ڈالر کے قریب سرپلس میں تھے۔ ریزرو جو ان کے دور میں آدھے رہ گئے تھے، ہمارے دور میں نہ صرف کہ ان کی گراوٹ میں کمی آئی بلکہ ان میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت کے سخت اور بروقت فیصلوں کے باعث غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر اب مستحکم ہیں اور حسابات جاریہ کا خسارہ اب کم ہو کر صرف 3 ارب روپے رہ گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ دیگر علاقائی ممالک کی نسبت پاکستان کی معیشت کورونا کی وبا سے کم متاثر ہوئی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ گزشتہ حکومتوں کی غفلت کی وجہ سے پاکستان کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے۔ توانائی کے وفاقی وزیر عمر ایوب خان نے 2030 تک بجلی کی مجموعی پیداوار قابل تجدید توانائی کا حصہ 30% تک بڑھانے کے حکومتی عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں ترکی کے سفیر مصطفیٰ یردکل سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ 10 سال بعد 70% بجلی مقامی ذرائع سے تیار کی جائے گی۔ پاکستان میں جاپان کے سفیر مسٹوڈا کوئنوری نے پیٹرولیم کے بارے میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی ندیم بابر سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی اور دونوں ممالک کے درمیان توانائی اور پیٹرولیم کے شعبوں میں تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ ندیم بابر نے امید ظاہر کی کہ جاپان کی کمپنیاں اور سرمایہ کار جدید پالیسیوں اور پاکستان میں پیٹرولیم کے شعبے میں کاروبار میں آسانی اور بہتری کے اقدامات سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنے کاروباری مفادات کو وسعت دیں گے۔ سفیر نے تیل اور گیس کے شعبوں پر کھلنے پر اظہار مسرت کیا اور پاکستان میں کاروبار میں آسانی پیدا کرنے کے اقدامات کو سراہا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے جنوبی ایشیا میں پائیدار امن و استحکام کے لیے بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے تنازع کی حل کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ وہ بین الپارلیمانی یونین کی صدر گیبریلا بیرن سے گفتگو کر رہے تھے، جنہوں نے ایک وفد کے ہمراہ ان سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر اعظم اور بین الپارلیمانی یونین کی صدر نے بین الپارلیمانی تعاون، کورونا وائرس کی عالمی وبا اور علاقائی امن و سلامتی سمیت کئی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے پارلیمانی سفارتکاری کے فروغ میں بین الپارلیمانی یونین اور اس کی صدر گیبریلا بیرن کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے RSS BJP گٹھ جوڑ کے تحت ہندوتوا کی بڑھتی لہر جو نہ صرف بھارت میں اقلیتوں بلکہ علاقائی امن و سلامتی کے لیے سخت خطرہ بن کر ابھری ہے کو اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے افغانستان کے مسئلے پر پاکستان کی مسلسل حمایت اور افغانوں کی قیادت میں افغانوں پر مشتمل امن اور مفاہمت کے عمل میں پاکستان کے مثبت کردار کو بھی اجاگر کیا۔ وزیر اعظم نے اسمارٹ لاک ڈاؤن اور حکومت کے دوسرے اقدامات جن سے پاکستان میں کورونا وائرس کی وبا سے پیدا ہونے والی صورتحال میں نمایاں بہتری آئی کو بھی اجاگر کیا۔ ملاقات میں سینٹ کے چیئرمین صادق سنجرانی بھی موجود تھے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم کا نوٹس لے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار بین الپارلیمانی یونین کی صدر گیبریلا کیواس بیرن کے ساتھ آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ صدر نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں و کشمیر کے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ بھارت نے مقبوضہ علاقے کے بے گناہ لوگوں کے خلاف ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ بین الپارلیمانی یونین بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کرے گی۔ گیبریلا کیواس بیرن نے، جو میکسیکو کی سینیٹر بھی ہیں، کہا کہ ان کا ملک باہمی دلچسپی کے شعبوں میں قریبی تعلقات کو فروغ دینا چاہتا ہے۔ فریقین نے پاکستان اور میکسیکو کے عوام کے باہمی فائدے کے لیے تمام شعبوں میں دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بین الپارلیمانی یونین کی صدر سے آج دفتر خارجہ اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کے ہندتوا نظریات اور غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر تسلط کشمیر میں یک طرفہ غیر قانونی اقدامات پورے خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا پرامن حل چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر قانونی طور پر بھارتی زیر تسلط کشمیر کے نہتے شہری گزشتہ ایک سال سے کرفیو کی صورت میں بھارتی مظالم سہ رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے بین الپارلیمانی یونین اور عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ نہتے کشمیریوں کو ان کا عینی حق خود ارادیت دلانے اور بھارتی جبر و استبداد سے بچانے کے لیے آگے بڑھیں۔ قبل ازیں آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خارجہ نے کہا کہ کشمیر کے بارے میں سعودی عرب کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اور اسلامی تعاون تنظیم نے کئی بار مظلوم کشمیری عوام کے حق میں قراردادیں منظور کی ہیں۔ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز جو ہیں، جو بارہا خواہش کر رہی ہیں کہ انہیں وہاں جانے کی اجازت دی جائے اور خود وہ اپنا جائزہ لے کے رپورٹ کر سکے کہ زمینی حقائق کیا ہیں، تو پھر ان پر پابندی کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ چین نے بھی مسئلہ کشمیر پر واضح موقف اختیار کر رکھا ہے کہ یہ تنازع اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل کیا جانا چاہیے۔ چین کی حکومت نے بڑا واضح موقف اپنایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جو ایک سال میں 3 نشستیں ہوئی سلامتی کونسل میں، وہ چین کے بغیر ممکن نہ تھی۔ میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور ان کے شکر گزار ہیں، لیکن انہوں نے دوبارہ
दो चीजें की। एक, उन्होंने हिंदुस्तान के कुछ क्लेम्स को रिजेक्ट किया और चीन वाज़े तौर पे कह रहा है कि 5 अगस्त के हिंदुस्तान के इक़दामात को वो यकतरफा यूनिलैटरल समझते हैं, मुस्तरद करते हैं। ये एक खित्ते की बहुत अहम कुव्वत और हमसाया ये कह रहा है। वो कहते हैं कि जो इंडियन क्लेम्स हैं खास तौर पर ईस्टर्न लद्दाख पर हमें कबूल नहीं है, हम उन्हें तस्लीम नहीं करते। ये बड़ा वाज़े उनने मौक़िफ़ अख्तियार किया है। इसराइल के बारे में एक सवाल पर शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़े तौर पर बयान किया है जो पाकिस्तानी अवाम की ख्वाहिशात का मज़हर है। उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान का एक वक्त मुशावरत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद है और अफ़गान मसले पर पाकिस्तान के मुआविन किरदार से अमरीका और अफ़गान तालिबान के दरमियान अमन मुआहदा हुआ। कश्मीर के बारे में पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन शहरयार खान आफरीदी ने गैरकानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली सहाफ़ी बिरादरी को फ़िस्ताई भारतीय हुकूमत की पाबंदियों के बावजूद ताकतवर के सामने सच बोलने की जुर्रत और बहादुरी पर खराज तहसीन पेश किया है। उन्होंने ये बात आज इस्लामाबाद में पाकिस्तान में काम करने वाले गैरकानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारतीय काबिज़ हुकूमत सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमात दर्ज करके उन्हें गैरकानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर के पुलिस स्टेशन में तलब करके उनकी मुकम्मल आज़ादी गस्ब करना चाहती है। शहरयार खान आफरीदी ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में काम करने वाले सहाफ़ी हीरो हैं जो भारतीय कब्ज़े को मुस्तरद करते हुए दुनिया को गैरकानूनी तौर पर भारत के ज़ेर तसल्लुत कश्मीर की सूरत हाल की हकीकत से आगाह कर रहे हैं। उन्होंने सहाफ़ियों की आलमी तंजीमों पर जोर दिया कि वह मकबूजा कश्मीर में सहाफ़ियों को हिरासा करने का नोटिस लें और ज़राए इब्लाग पर पाबंदियों के खात्मे के लिए इक़दाम करें। गैरकानूनी तौर पर भारत के ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तालीम कश्मीरी तलबा को मकबूजा इलाक़े वापसी पर अज़ियतें देना शुरू कर दी हैं और उनमें से कई एक को झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात पर गिरफ्तार भी किया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरी तलबा और उनके वालिदैन ने श्रीनगर में मीडिया को बताया है कि पाकिस्तान में सैकड़ों तलबा ज़ेर तालीम हैं जिन्हें वापसी पर और उनके अहल खाना को पूछगछ के नाम पर खुसूसी पुलिस सेल्स में हाजिर होने पर मजबूर किया जाता है। तहरीक मुज़ाहमत के चेयरमैन बिलाल अहमद सिद्दीकी ने श्रीनगर में पार्टी के एक इजलास से खिताब करते हुए तनाज़े कश्मीर के हल के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर कोशिशें करने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की तारीफ़ की है। इंसानी हकूक़ के कारकुन मोहम्मद हसन अवंतु कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अशरफ सहराई के घर गए और उनके बेटे जुनैद सहराई की शहादत पर अहल खाना से इजहार यकजहती किया। उन्होंने इंसानी हकूक़ की बैनुल-अक़वामी तंजीमों पर जोर दिया कि वो मोहम्मद अशरफ सहराई समेत तमाम कश्मीरी सियासी नज़रबंदों की रिहाई के लिए मुदाखलत करें। उधर भारतीय पुलिस ने श्रीनगर के इलाके जडीबल में मुहर्रम उल हराम के पुरअमन जुलूस की ख़वातीन शुरका पर ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया। अज़ादारों पर पुलिस की तरफ से शदीद लाठी चार्ज से मुतअद्दिद ख़वातीन ज़ख्मी हो गईं। ये खबरें रेडियो पाकिस्तान से नश्र की जा रही हैं। आज अफगानिस्तान के मशरकी सूबे गजनी में देहियाक ज़िला ऑफिस को तालिबान ने एक खुदकुश कार बम धमाके का निशाना बनाया जिसके नतीजे में अफगान नेशनल सिक्योरिटी फोर्स के 3 एहलकार हलाक और 40 जख्मी हो गए। धमाके से निशाना बनाए गए दफ्तर और करीबी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। मराकश के वज़ीर आज़म सादुद्दीन उस्मानी ने इसराइल के साथ ताल्लुकात बहाल करने से इनकार किया है क्योंकि इस इक़दाम से फ़लस्तीनी अवाम की हक़ तलफ़ी के लिए उसकी हौसला अफजाई होगी। उन्होंने एक बयान में कहा है कि हम हमेशा फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक़ और मक़बूज़ा बैतुल मक़दस में मौजूद मस्जिद अक़सा का दिफ़ा किया है जिस पर इसराइल ने 1967 में कब्ज़ा किया था। फ़िलिपाइन के सूबे सलू के शहर जोलू में आज 2 बम धमाकों में एक खुदकुश बमबार समेत 15 अफराद हलाक और 75 जख्मी हो गए। रेडियो खबरनामे में मुल्की और बैनुल-अक़वामी खबरें आपने सुनी और अब पेश हैं खेलों की खबरें। साउथहैम्पटन में पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे और आखिरी क्रिकेट टेस्ट के चौथे रोज़ पाकिस्तान ने अपनी दूसरी इनिंग्स में अब से थोड़ी देर पहले तक 49 रन बनाए थे और उसका एक खिलाड़ी आउट हुआ था। स्कोर: इंग्लैंड पहली इनिंग्स 583 रन, 8 खिलाड़ी आउट। पाकिस्तान पहली इनिंग्स 273 रन।
پاکستان کرکٹ بورڈ نے دسمبر میں قومی کرکٹ ٹیم کے دورہ نیوزی لینڈ کی تصدیق کی ہے، جس میں 2 ٹیسٹ میچ اور 3 T20 بین الاقوامی میچ کھیلے جائیں گے۔ پی سی بی کے حکام نے کہا کہ ابھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے دورے کی تاریخوں کی تصدیق نہیں ہوئی، تاہم ہم نے نیوزی لینڈ کی ٹیم کو اپنے ٹیم کے دورے کے حوالے سے آگاہ کر دیا ہے۔ پاکستان کے دورے نیوزی لینڈ کے علاوہ آسٹریلیا، بنگلہ دیش اور ویسٹ انڈیز نے بھی اپنی ٹیمیں نیوزی لینڈ بھیجنے کی تصدیق کی ہے۔ ذرائع کے مطابق پی سی بی اور کرکٹ نیوزی لینڈ پاکستانی ٹیم کے دورے کے حوالے سے معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے مسلسل رابطے میں ہیں۔ ایک سوال پر ذرائع نے کہا کہ دورے کے دوران 2 ٹیسٹ میچ اور 3 T20 کھیلے جانے کی توقع ہے، تاہم میچوں کی حتمی تعداد کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا۔ نیوزی لینڈ کی حکومت کے فیصلے کے تحت ملک میں آنے والے تمام غیر ملکیوں کو 14 روز کا عرصہ قرنطینہ میں گزارنا ہوگا۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کو کھیلوں کی سرگرمیوں سے سجانے کا پلان کیا گیا ہے۔ گوادر میں اسپورٹس فیسٹیول کا انعقاد کیا جائے گا۔ ایونٹ میں 45 ممالک کے 400 ایتھلیٹس پاکستان آئیں گے۔ پاکستان اور چین کے ثقافتی کھیل اسپورٹس فیسٹیول کی شان بڑھائیں گے۔ ایونٹ میں 30 ممالک کے اسپورٹس منسٹرز کو بھی مدعو کیا جا رہا ہے۔ انٹرنیشنل ٹریڈیشنل اسپورٹس اینڈ گیمز فیسٹیول 7 روز جاری رہے گا۔ نیزہ بازی، اونٹ ریس، ریسلنگ، تیر اندازی جیسے ثقافتی کھیل سرگرمیوں کا حصہ ہوں گے۔ پاکستانی نژاد عالمی شہرت یافتہ برطانوی باکسر عامر خان نے اکتوبر میں پاکستان کے پہلے انٹرنیشنل باکسنگ شو کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل باکسنگ ٹیم کے کپتان آصف ہزارہ نے بھی پروفیشنل باکسنگ جوائن کر لی ہے۔ عامر نے کہا کہ کرونا وائرس کے باعث باکسنگ میلہ ملتوی ہوا، لیکن خوشی ہے کہ اب یہ میلہ سجے گا۔ ادھر باکسر عثمان وزیر نے کہا کہ میں اپنی فائٹ کے لیے تیار ہوں، میں نے بھرپور ٹریننگ کی ہے اور اپنے مداحوں کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ اولمپک مشعل اگلے ماہ ٹوکیو میوزیم میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ منتظمین نے کہا کہ مارچ میں ملک گیر ریلی کے لیے جاپان پہنچنے والی مشعل ٹوکیو اولمپک میوزیم میں اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے 1 نومبر تک عوام کے دیکھنے کے لیے رکھی جائے گی۔ جیمز سدرلینڈ کو آسٹریلیا کی گولف ٹیم کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ 55 سالہ جیمز سدرلینڈ 1 اکتوبر سے اسٹیفن کی جگہ یہ عہدہ سنبھالیں گے۔ سدرلینڈ نے کہا کہ میں گولف کے لیے کام کرنے کے حوالے سے پرعزم ہوں۔ گولف آسٹریلیا کے چیئرمین اینڈریو نیوبولڈ نے کہا کہ اس تعیناتی کا مقصد ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت نے بجلی پیدا کرنے والی نجی کمپنیوں کے ساتھ بجلی کے نرخوں میں کمی اور صارفین کو سستی بجلی کی فراہمی کا معاہدہ کرنے کے حکومتی اقدام کو سراہا ہے۔ اسلام آباد کے ایوان صنعت و تجارت نے ایک بیان میں کہا کہ اس معاہدے سے کاروباری لاگت میں کمی اور کاروباری سرگرمیوں کے فروغ میں مدد ملے گی۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس اقدام سے ملک میں ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوگا۔ موجودہ مالی سال 2020-21 کے پہلے ماہ کے دوران ملک سے جوتوں کی برآمد میں 2.53% کمی دیکھی گئی۔ پاکستان ادارہ شماریات کے مطابق جولائی 2020 کے دوران پاکستان میں 1,26,17,000 روپے مالیت کے جوتے برآمد کیے، جبکہ جولائی 2019 کے دوران 1,29,45,000 روپے مالیت کے جوتے برآمد کیے گئے تھے۔ پیٹرولیم ڈویژن نے اگلے ماہ تیل اور گیس کی تلاش اور پیداوار کے 20 نئے بلاکس نیلام کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس نیلامی کا مقصد ملک کے مختلف تیل اور گیس کے حامل علاقوں میں تیل اور گیس کی کھدائی کی سرگرمیوں میں اضافہ کرنا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ KSE 100 انڈیکس 181 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 39,802 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 371 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 400 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج TRG پاک لمیٹڈ کمپنی کی سب سے زیادہ 29 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 388 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 166 روپے 47 پیسے اور قیمت فروخت 170 روپے 44 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 217 روپے 86 پیسے اور 223 روپے 7 پیسے، سعودی ریال 44 روپے 38 پیسے اور 45 روپے 45 پیسے، جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 57 پیسے اور قیمت فروخت 1 روپے 61 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 1,01,595 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,18,820 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی۔ اور اب کچھ خبریں فن کی دنیا سے متعلق۔
اداکارہ اور گلوکارہ نگینہ خانم کی 17ویں اور اداکار جمشید انصاری کی 15ویں برسی آج منائی گئی۔ نگینہ خانم کا تعلق پشاور سے تھا۔ ان کو 24 اگست 2003 کو ان کی اقبال ٹاؤن لاہور میں رہائش گاہ پر قتل کر دیا گیا تھا۔ جمشید انصاری 31 دسمبر 1942 کو بھارت کے شہر سہارنپور میں پیدا ہوئے اور 24 اگست 2005 کو 63 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔ معروف اداکار اور پروڈیوسر ہمایوں سعید کا کہنا ہے کہ حکومت اگر مالی مدد کرے تو پاکستان میں بھی ارطغرل غازی جیسے ڈرامے بنائے جا سکتے ہیں۔ ہمایوں سعید کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی اسلامی تاریخ پر مبنی ڈرامے بنائے جاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مسلم ہیروز جیسے ٹیپو سلطان، ظہیر الدین بابر اور محمد بن قاسم کی زندگی پر ڈرامے بنائے گئے جنہیں بہت پسند کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر حکومت مجھے یا کسی دوسرے باصلاحیت پروڈیوسر کا ساتھ دے تو ہم بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک نئی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ بچپن یا جوانی میں کسی بڑے صدمے، استحصال یا حادثے کے شکار ہونے والے افراد میں عمر کے ساتھ ساتھ سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کم ہو سکتی ہے۔ یہ تحقیق برینڈائس یونیورسٹی کی ماہر نفسیات مارکی لیکمن اور ان کے ساتھیوں نے کی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے یا والدین میں علیحدگی ہو جائے تو اس کا گہرا نفسیاتیت اثر ہوتا ہے اور اسی تناسب سے ذہنی صلاحیت ماند پڑ سکتی ہے، تاہم یہ عمل یکدم ہونے کے بجائے پوری زندگی برقرار رہ سکتا ہے۔ مائکرو بلاگنگ سائٹ ٹویٹر نے حال ہی میں اپنے ڈائریکٹ میسج میں ایک نیا فیچر شامل کیا ہے جس کے بعد اب صارف کو میسج بھیجنے والے نامعلوم شخص کے اکاؤنٹ کی تفصیلات بھی معلوم ہوں گی۔ ٹویٹر نے صارفین کو اپنے ٹویٹر سپورٹ اکاؤنٹ سے ڈائریکٹ میسج کے نئے فیچر کو سائٹ میں شامل کرنے سے آگاہ کیا ہے۔ ٹویٹر کے مطابق اب صارف کو جب بھی ڈائریکٹ میسج ریکویسٹ موصول ہوگی تو ساتھ ہی میسج کرنے والے شخص کے اکاؤنٹ کی تفصیل بھی سامنے آئے گی۔ طلوع اور غروب آفتاب کے وقت سورج کبھی کبھار سرخ کیوں ہو جاتا ہے؟ عقل کو حیران کر دینے والی اس قدرتی حقیقت سے سبھی آگاہ ہیں، لیکن کیا سب جانتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آپ میں سے اکثر اس کا مشاہدہ غروب آفتاب یا طلوع سحر کے وقت کرتے ہیں۔ سورج سرخ ہو جاتا ہے اور آسمان گہرے سرخ یا نارنجی رنگ میں نہا جاتا ہے اور بعض اوقات جامنی رنگت بھی اوڑھے نظر آتا ہے۔ پہلے ہمیں سورج کی شعاؤں کو سمجھنا ہوگا جو مختلف رنگین دھاریوں کے سلسلے سے بنی ہوتی ہیں، جن میں سرخ، نارنجی، زرد، سبز، اودا، نیلا اور بنفشی رنگوں کا امتزاج ہوتا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ سب سورج کی شعاؤں کے پھیلنے یا ٹوٹنے کا نتیجہ ہے۔ اور اب پیش ہے آج کے موسم کی رپورٹ۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور مرطوب رہا، تاہم سندھ، شمال مشرقی پنجاب اور کشمیر میں بارش ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران سندھ اور جنوبی پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش، جبکہ وسطی اور جنوبی خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب، شمالی بلوچستان اور کشمیر کے ضلعوں میں بھی آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت نوکنڈی 45، چلاس 44، دالبندین اور شہید بنظیر آباد میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد 36، لاہور 35، کراچی 33، پشاور کوئٹہ 38، گلگت 40، مظفر آباد 36 اور مری 23 ڈگری سینٹی گریڈ۔ مقبوضہ کشمیر کے بارے میں محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق سری نگر، جموں، لیہ، پلوامہ، شوپیاں اور بارہمولہ میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے اور کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آج سری نگر اور جموں میں 32، لیہ میں 24، پلوامہ اور بارہمولہ میں 32، جبکہ اننت ناگ، اسلام آباد اور شوپیاں میں 30 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیجیے۔ قومی اسمبلی نے ملک کو فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے باہر نکالنے کے لیے FATF کے تقاضوں کو پورا کرنے سے متعلق آج 4 بلوں کی منظوری دی۔ آج قومی اسمبلی کو بتایا گیا کہ حکومت کورونا وائرس کی صورتحال میں بہتری کے بعد تعلیمی ادارے اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے دوبارہ کھولنے پر غور کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے بین الپارلیمانی یونین کی صدر کے ساتھ اپنی ملاقات میں کہا ہے کہ بھارتی ہندتوا نظریہ اور بھارت کے غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر میں یک طرفہ غیر قانونی اقدامات سے پورے خطے کو خطرہ لاحق ہے۔ آج افغانستان کے مشرقی صوبے غزنی میں ایک خودکش کار بم دھماکے میں افغان نیشنل سیکیورٹی فورس کے 3 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو محمد بشیر بنگش،
مدیر ہوم ڈیسک غلام مشتبہ میمن، مدیر فورن ڈیسک عائشہ افتخار، مدیر کھیل تجارت سائنس اور فن کی خبریں رخسانہ یاسین، کوآرڈینیشن ایڈیٹر ظفر اقبال، مدیر اعلیٰ لیاقت سعید اور نگران اعلیٰ عبدالہادی مایار۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم کرتے ہوئے ہم آپ سے اب اجازت چاہیں گے۔